السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اس وقت وہ ہاتھ سے ملنے ریسٹورنٹ جا رہا تھا۔ گھر سے دور انہوں نے یہ ملاقات رکھی ہوئی تھی کیونکہ حداد بخوبی جانتا تھا گلزار نے اس کے گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایسے میں ان دونوں کا ملنا دشمن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ ویٹر نے کولڈ کافی لا کر دونوں کے سامنے رکھی۔ ہاتھ نے حداد کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ بہت عرصے بعد وہ دونوں مل رہے تھے، ورنہ دشمن سے بچنے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ حداد نے سارا پلان بنا کسی دیری کے گوشے گزار کر دیا۔ بھائی، آپ کو لگتا ہے یہ کام کرے گا؟ ہاتھ کو یہ پلاننگ کچھ کمزور لگی۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے یہ کام کرے گا۔ بس تمہیں نائلہ کو فالو کرنا ہے۔ نائلہ کے ذکر پر اس کے تاثرات تن گئے۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ ہاتھ کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار ابھر آئے۔ پرسکون رہو ہاتھ، مجھے بھی نفرت ہے، لیکن ہمیں اپنے پلان کو سر انجام دینے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ورنہ اگر میرا بس چلتا تو 2-4 تھپڑ لگا کر گھر سے باہر پھینک دیتا۔ حداد نے بھی اس کے ذکر پر منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑے۔ آپ صرف 2-4 تھپڑ لگائیں گے؟ بھائی، میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ ہاتھ کے بس میں ہوتا تو واقعی وہ نائلہ کا گلا دبا دیتا۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں، اس کی ذمہ دار یہ نائلہ ہی تو تھی۔ انمول اور اپنی بگڑتی شادی شدہ زندگی کا سوچ کر ہی ہاتھ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے، کوئی چاہے کچھ بھی کر لے، کوئی تیسرا ہماری زندگیوں میں زہر تب تک نہیں گھول سکتا جب تک ہم اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ بھائی، یہ بات صرف آپ جانتے ہیں کہ میں انمول سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس نائلہ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میری محبت، میری اس شادی کے ارادے کو اس نے گناہ بنا دیا۔ میں چاہ کر بھی انمول کو یہ یقین نہیں دلا پا رہا کہ کچھ بھی مجبوری میں نہیں ہوا۔ حداد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں پریشانی کے تاثرات صاف واضح تھے۔ تو اپنے رشتے میں کوئی خلا نہ چھوڑو اور غصے کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا سیکھو، پھر دیکھنا چیزیں خود بخود سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ ہاتھ کو غصہ کنٹرول رکھنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ اسے خود اپنے غصے پر کنٹرول نہیں تھا۔ اسے لگتا ہے میں زبردستی کر رہا ہوں۔ ہاتھ کو اب بھی انمول کی باتوں پر غصہ تھا۔ میاں بیوی میں زبردستی جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب تمہارا دل صاف ہے تو اپنا حق استعمال کرو۔ اپنے رشتے میں کسی غلط فہمی کی جگہ نہیں چھوڑو، ورنہ یہ غلط فہمی تمہاری پوری زندگی کھا جائے گی۔ حداد کی باتوں پر اس نے حامی میں گردن ہلائی، جیسے وہ اس کی باتوں کو سمجھ رہا ہو اور آگے بھی عمل درآمد کرنے کا سوچ رہا ہو۔ وہ سو کر اٹھی تو پورا وجود درد کر رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا اس وقت حداد اس کے قریب نہیں تھا۔ چادر میں لپٹے اپنے برہنہ وجود کو محسوس کر وہ شرمائی۔ کل رات جس طرح وہ ساری رات اس کے وجود پر حاوی رہا تھا، اس کے بعد واقعی ہیر کو اپنی قسمت پر فخر ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے کو چوم کر حداد نے ہیر کے حسن کو خراج تحسین پیش کی۔ کل اس نے اپنے اور حداد کے رشتے کو دلی رضامندی سے قبول کر لیا تھا۔ ولید کے معاملے میں حداد نے جو یقین دکھایا تھا، اس کی جگہ کوئی بھی عام مرد ہوتا تو ہیر کو قصوروار سمجھ کر نہ جانے ذہنی و جسمانی کون سی اذیت دیتا، مگر حداد نے نہ صرف اس کا یقین کیا بلکہ اس کے ساتھ غلط کرنے والوں کو بھی خطرناک انجام تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ خود ہیر اس ضعف کا مظاہرہ نہیں کر پائی۔ نائلہ کے معاملے میں اس نے حداد پر یہ یقین نہیں دکھایا تھا۔ اسے اسی بات کی احساسی ندامت ستا رہی تھی، اسی لیے بنا کسی دیری کے اس نے دونوں کے رشتے کو قبول کر لیا۔ اب آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خود کے ارد گرد چادر لپیٹ کر وہ شاور لینے لگی۔ جلتے وجود پر ٹھنڈے پانی کی پھوار رخ کو بھی سرشار کر گئی۔ شاور لے کر اپنے وجود کو وائٹ کلر کے ٹاول میں لپیٹا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دودھیا وجود پر سفید چھوٹا سا ٹاول جو سینے سے لے کر بمشکل تھائی تک پہنچ رہا تھا۔ ہیر نے اپنی گردن پر جگہ جگہ نصب لال نبی نشانات کو دیکھا۔ ایک بار پھر حداد کی بے باک گستاخیاں یاد آ گئیں۔ گال شرم کے مارے سرخ ہونے لگے۔ ہمارے ملن کی یہ رات ہماری اولاد کی صورت اس دنیا میں جنم لے گی۔ حداد کی کہی گئی بات یاد آنے پر اس نے آنکھیں زور سے بند کیں۔ ماضی کی ایک خوبصورت یاد آنکھوں کے سامنے جھلملا گئی۔ ماضی، یہ سردیوں کی ایک گہری شام تھی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر امی کا بھیجا کچھ سامان دینے آئی تھی۔ واپسی میں سنگھار نے اسے روک لیا تھا۔
تبھی شام کے سائے ہر طرف پھیل گئے تو عالم شاہ نے ہیر کو گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری حداد کی لگا دی۔ حداد بھائی جوڑی مست لگ رہی ہے، یا اللہ یہ کتنے شرارتی بچے ہیں، شیطان کہیں گے۔ 6 سے 7 سالہ بچے نے جب دونوں پر کمنٹ کیا تو ہیر کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ رات ہو رہی ہے، گھر جاؤ۔ حداد نے اسے تو ڈانٹ کر بھیج دیا مگر خود سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہیر نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں جیسے کچھ غلط بول دیا ہو۔ اس نے کچھ غلط تو نہیں بولا، ہماری جوڑی واقعی پیاری ہے۔ ہاں مگر یہ بچہ بہت شرارتی ہے، ہر وقت دوسروں کو پریشان کرتا ہے، پورا شیطان ہے۔ ہیر نے منہ بنا کر اس کی صفات بیان کی۔ بچے تو شیطان نہیں بلکہ خدا کا روپ ہوتے ہیں، اگر یقین نہ ہو تو جب ہمارے بچے ہوں گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمارے بچے؟ ہاں ہمارے بچے۔ شادی کے بعد میں اتنا پیار کروں گا تم تنگ آ جاؤ گی، ایک دن بھی تمہیں رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ پھر میری صبح شام کی محنتوں کا نتیجہ تو نکلے گا۔ حداد نے بے باکی کی حد کر دی۔ ہیر کو ایسا لگا دیواروں کی بھی آنکھیں اور کان نکل آئے ہوں، جو اس وقت ہیر کو سرزنش کرنے کی بھرپور کوشش میں ہو۔ وہ تو نزدیک ہونے کے باعث گھر جلدی آ گیا، ورنہ اس نے پتہ نہیں کون کون سی بے باکی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اچھا سنو، شادی کے بعد وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر ہیر بنا کوئی جواب دیے جھٹ پٹ گھر میں گھس گئی۔ پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا، وہ بے شرم کہیں کا۔ ہتھیلیوں میں آئے پسینے کو چادر سے رگڑتے ہوئے اس نے کمنٹ پاس کیا۔ رات کی صورتحال سوچ کر اس وقت بھی وہ شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی، اور کل رات کے بعد تو بے شرم لقب اس کی ذات پر فٹ بیٹھتا تھا۔ خود بخود ہیر کا ہاتھ اپنے پیٹ پر آ گیا۔ کیا واقعی ہمارا بھی بچہ ہوگا ہم دونوں کا؟ ہیر اور حداد کی محبت کی نشانی، اس کے وجود کا حصہ میرے اندر سے ہو کر دنیا میں آئے گا، کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری سی آ گئی، پھر اپنے خیالوں کو جھٹک کر گہری سانس لی اور اپنے لیے کوئی سوٹ منتخب کرنے الماری کی طرف آ گئی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ یکدم چونکی، مگر سامنے حداد کو دیکھ کر سکون بھرا سانس خارج کیا۔ اس وقت وہ شاید کچھ خریداری کر کے آیا تھا، ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ مسلسل اپنی بیوی کے ہوش ربا سرابے کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر کو جب اپنی حالت کا احساس ہوا تو فوراً دوبارہ اپنے لیے کچھ ڈھونڈنے لگ گئی، لیکن دروازہ لاک کر کے حداد نے تمام بیگ صوفے پر رکھے اور خود ہیر کی سڈول پنڈلیوں اور رانوں کو دیکھا، جن پر شفاف قطرے پانی کے ابھی بھی چمک رہے تھے، گیلے بالوں سے ابھی بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حداد نے لب بھینچ کر اس کے حسین سراپے کو دیکھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ ہر وقت تمہاری باہوں میں سمایا رہوں؟ حداد کی سرگوشی اپنے کان کے قریب سن کر وہ خود میں ہی سمٹ گئی۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں بولا۔ ہیر کے چلتے ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ حداد نے اس کی گردن سے بال ہٹا کر ایک کاندھے پر رکھے اور اپنے ناک کو ہیر کی گردن پر رگڑ کر اس کے مدہوش کن سراپے کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ کیا کر رہی تھی؟ بنا سر اٹھائے اس نے ہیر کا رخ اپنی طرف موڑا اور سلگتے ہونٹوں سے اس کی ملائم گردن کو چھوا۔ میں اپنے لیے کوئی سوٹ دیکھ رہی تھی، ابھی شاور لے کر آئی ہوں۔ ہیر نے اس کے لمس پر آنکھیں میچ لیں۔ حداد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نازک وجود کو سینے سے لگایا۔ تمہیں دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ اس کی سرگوشی پر ہیر نے حیرت زدہ ہو کر حداد کے سر کو دیکھا۔ دوبارہ غسل کا مطلب صاف تھا، اس وقت بھی وہ پورا بہکنے کے موڈ میں تھا۔ حداد میں صبح سے ہیرا کے پاس بھی نہیں گئی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کے پرشدت بوسوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ بمشکل بول پائی، ہیرا کو اس کی نینسی دیکھ لے گی۔ اس وقت مجھے تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مگر میری اس سے آگے لفظ منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے۔ حداد نے اس کے پنکھڑی نما لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا۔ اس کے ہونٹوں کو چومتے چومتے اس نے پل بھر میں ہی ہیر کو گود میں اٹھا لیا۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کا ملاپ جاری رہا، سانسوں کو سانسوں میں مدغم کیے حداد نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ چند ثانیے کے لیے وہ اس سے دور ہوا۔ ہیر نے گہرے سانس لے کر سانسوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کی۔ حداد نے سارے کشن اٹھا کر ہیر کی کمر کے پیچھے رکھے۔ وہ آدھا بیٹھے اور لیٹنے کی حالت میں اس وقت بیڈ پر دراز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر پورا بیٹھتی، حداد نے اگلے ہی لمحے ٹاول کھینچ کر اس کے وجود سے جدا کر دیا۔ حسین دلکش وجود کی رعنائیاں دن کے اجالے میں مزید حسین لگ رہی تھیں۔ وہ دیوانہ سا ہو گیا۔
हीर उसकी नज़रों की तलब को जानती थी, इसीलिए दोनों बाजू फैलाकर हदाद के सर को अपने सीने में छुपा लिया, जहाँ उसने जी भर के अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। हीर ने अपना सर पीछे की तरफ गिराया और मखरूमी उंगलियां हदाद के बालों में फेरने लगी। एक नशा सा उस पर हावी होने लगा, धड़कनें बढ़ने लगीं, पूरे वजूद में बेचैनी फैल गई। कुछ देर वो शिद्दतें बर्दाश्त करती रही, मगर आखिरकार उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हदाद, हीर की बेबस पुकार पर हदाद ने उसे दूसरी तरफ लिटाकर एक बड़ा तकिया उसकी कमर के नीचे रखा और अगले ही पल अपने वजूद का हिस्सा उसके वजूद में मुंतकिल कर दिया। वो दर्द से कर्राह उठी। हदाद प्लीज़, उसने इल्तिजा की, मगर फ़िलहाल वो उसकी इल्तिजा नहीं सुन सकता था। हीर की कुर्बत का नशा उसके वजूद पर सवार हो गया था, इसीलिए अब उसकी इल्तिजा सुनना मुहाल था। हदाद ने अपना अमल तेज़ किया तो हीर का वजूद पूरी तरह हचकोले खाने लगा और आखिरकार उसके वजूद में कतरा कतरा करके उतरता चला गया। हीर का पूरा वजूद दहक उठा, जैसे किसी ने गरम गरम लावा उसके वजूद में मुंतकिल कर दिया हो। अपने अमल को पाया तकमील तक पहुंचाकर वो खुश हुआ। मेरी जान, हीर के होठों को चूमकर उसकी आंखों में देखा, जहाँ शिकवे भरे तासुरात साफ यहाँ थे। पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। गहरे गहरे सांस लेकर वो खुद को नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश कर रही थी। इसकी हालत पर हदाद का कहकहा बुलंद हुआ, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद को नहीं रोक पाता। झुककर उसने हीर के दिल के मुकाम पर बोसा दिया और फिर उसे उठाकर बाथरूम में ले आया, जहाँ अपने हाथों से हीर को शावर दिया और ख़ुद भी गुस्ल करके बाथ गाउन पहने बाहर चला आया। बेड पर रखे शॉपिंग बैग्स में से एक सुर्ख रंग का जोड़ा निकाल कर उसके सामने रखा। तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आया हूँ, ये न्यू जोड़े आज से तुम्हारे हैं। वो उसे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर हीर मुंह फुलाए उसे घूर रही थी। ऐसी हालत में इतने प्यार से ना देखो मेरी जान, वरना दोबारा कुछ देर पहले वाली फिल्म शुरू कर दूंगा। हदाद का इशारा उसके टॉवल में लिपटे वजूद की तरफ था। हद से ज़्यादा बेशर्म इंसान है आप। सूट उठाकर पैर पटकती वो ड्रेसिंग रूम में चली आई। पीछे से हदाद का छत फाड़ कहकहा सुनकर वो और तैश में आ गई। बहुत मनमानियाँ सूझ रही हैं सरकार को, अब देखूंगी कैसे मेरे करीब आते हैं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो इस सोए हुए जिन को जगा दिया। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आने लगा। जब हदाद की कुर्बत के लिए उसने दिली रजामंदी का इजहार किया था, अगर मैंने दिल से कबूल कर लिया था तो उसे बताने की ज़रूरत क्या थी। कपड़े पहनकर अब वो खुद को आईने में देखने लगी, जहाँ सुर्ख रंग के जोड़े में उसका दिलकश वजूद कसम ढा रहा था। खुद बहुत उसका हाथ अपनी कमर पर गया, फिर वहाँ से सरकता हुआ सीने और फिर गर्दन पर। आंखें बंद करके महसूस करने पर हदाद की गरम गरम सांसों का रक्स अपने वजूद पर महसूस हुआ। कल रात बोले गए हदाद के जुमले कानों में गर्दिश करने लगे तो चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो गया। मखरूमी उंगलियां पंखड़ी नुमा गुलाबी होंठों पर आकर रुकी। इस वक्त ये होंठ बिना लिपस्टिक के सुर्खियां छलका रहे थे और वजह हदाद की कुछ वक्त पहले वाली शिद्दतें थीं। हीर, खाना खा लो, कल नाइट ड्यूटी देकर भूख लगी होगी। उसकी बातों पर हीर की सारी शर्म उड़ गई। दांत पीस कर तनफन करती वो बाहर आई और बिना हदाद की तरफ देखे खाने के साथ इंसाफ करने बैठ गई। मुझे नहीं बुलाओगी? हदाद ने उसकी हरकत को नोट किया, मगर हीर भी उसे फुल इग्नोर करने के मूड में थी। तभी कानों में तेल डालकर बैठी, नाश्ते से भरपूर इंसाफ करती रही। ये तो गलत है यार। वो मुंह बसोर कर उसके बराबर आ बैठा और बेदिली से नवाला तोड़ा। मुझे भी भूख लगी है, अकेले तुम थोड़ी हलकान हुई हो, मैंने भी सारी रात मेहनत की है। हदाद की बात पर उसका मुंह की तरफ जाता नवाला वहीं रुक गया, जबकि उसकी हरकत पर वो दोबारा कहकहा लगाकर हंसा। आज मुझे पता चल गया कितने बदतमीज इंसान हो तुम। हीर ने उसे शर्म दिलाने की कोशिश की, मगर बेकार रही। बदले में हदाद ने आंख दबाई। तुम्हारी रात और सुबह वाली अनायतों का शुक्रिया। इस वक्त भी सुर्ख फूल लग रही हो। चाहो तो हम नाश्ते के बाद दोबारा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मोहब्बत और मेहनत करेंगे उतने ही जल्दी हमारे बच्चे दुनिया में आएंगे। वो अपनी बातों से उसे मुसलसल सच कर रहा था। हीर की चाय का घूंट हलक में ही कहीं अटक गया। शर्म के मारे सर इस हद तक झुका लिया कि हदाद को लगा हीर का सर टूट कर नीचे गिर जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं परेशान कर रहा, अच्छी तरह नाश्ता कर लो और फिर आराम करना। उसे तंग करने का इरादा तर्क करके वो एकदम सीरियस हो गया।
ہیر کو بھی سکھ کا سانس آیا، ورنہ اس کی بے باک باتوں پر نوالا گلے سے اتارنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حسینہ سے دور رہنا ہیر، تمہارے بھلے کے لیے بول رہا ہوں، اور ہاں تم نے مجھ پر اتنا یقین دکھایا ہے تو میں کوشش کروں گا جلد از جلد ساری سچائی تمہارے سامنے آ جائے، تاکہ ہمارے رشتے میں جو رہی سہی خلش ہے وہ بھی مٹ جائے۔ اس کی باتوں پر ہیر کا دل گہری کھائی میں ڈوبنے لگا۔ اپنی رضامندی دینے سے پہلے وہ حسینہ کو بالکل فراموش کر گئی تھی۔ اب یاد آیا اس کا جیتا جاگتا وجود ان دونوں کے رشتے میں موجود ہے۔ حداد اس کے ماتھے پر لب رکھ کر چلا گیا۔ بہت سارے کام نپٹانے تھے اور اب تو یہ کام جلد از جلد ختم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہیر کے ساتھ وہ ایک سکون بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس کے لیے گلزار کا منظر عام پر آنا بہت ضروری تھا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ نائلہ کا ایک ایک پل مشکل تھا۔ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل ہیر اور حداد کی نزدیکیوں کا سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آئینے میں کھڑی ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگی، مانا کہ ہیر جتنی خوبصورت نہیں ہوں مگر پھر بھی بہت خوبصورت ہوں۔ پھر حداد مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ اسی اپنی خوبصورتی پر شبہ ہونے لگا۔ پہلے ہیر، پھر حسینہ اور پھر اس کی بیٹی۔ کتنی رکاوٹیں آئیں لیکن اس کے باوجود میں نے جب سارے حالات اپنی طرف موڑ لیے تو یہ ہیر دوبارہ زندہ ہو کر آ گئی۔ نائلہ کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جی چاہ رہا تھا ایسی سچویشن میں اپنے بال نوچ لے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکی۔ خود کو تکلیف دینا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ تبھی آئینے میں ہیر اور حداد کا عکس نمودار ہوا۔ ان دونوں کے چہروں پر محبت بھری مسکراہٹ تھی اور وہ دونوں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ نائلہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان کے عکس کو بھی ایک دوسرے سے دور کر دے، مگر جب دونوں کوشش کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور ہونے کے بجائے بے حد قریب ہو گئے تو نائلہ نے پاس رکھا آواز اٹھا کر آئینے پر دے مارا، نہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اب بس بہت ہو گیا، بہت بھاگ لی میں اس انسان کے پیچھے۔ اگر وہ میرا نہیں تو کسی کا نہیں۔ مجھے تکلیف دینے والے ہر انسان کی ہستی کو نیست و نابود ہونا ہوگا۔ تبھی اس نے شاداب کو فون ملایا۔ اب اس نے ٹھان لیا تھا کہ اسے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ شاداب نے اپنے آدمیوں کو ہیر کی تصویریں دکھا کر کام پر بھیج دیا تھا۔ اس کا پورا پلان تھا کہ وہ ہیر کو اس کے گھر سے ہی اٹھوا لے گا۔ ویسے بھی حداد سے اس کی دشمنی بہت پرانی تھی۔ اب اگر اسے حداد کو تکلیف دینے کا موقع ملا ہے تو وہ کسی بھی طرح یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ ہیر تھی بھی بہت خوبصورت۔ نائلہ اس وقت شاداب کے پاس ہی کھڑی تھی۔ جب شاداب نے ہیر کو اٹھانے کے لیے آدمیوں کو بھیجا تو اس کے دل میں سکون کی کئی لہریں دوڑ گئیں۔ ہیر کے ساتھ اچھے طریقے سے کھیلنا، جانتے ہو نا وہ حارث شاہ کی بیٹی ہے جس نے تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈالا اور تمہیں جیل کے اندر 3rd ڈگری ٹارچر دیا۔ تمہاری ہر تکلیف کی وجہ وہ بنا، ورنہ خاندان کے سامنے تمہارا سچ کبھی نہیں آتا۔ اگر وہ انسان تمہارے پیچھے نہ پڑ جاتا۔ نائلہ نے شاداب کے دل میں دبی آگ کو مزید بھڑکایا۔ اس کا وجود تو پہلے ہی نفرت کی آگ میں جھلس رہا تھا، اوپر سے پیٹرول ڈالنے کا کام نائلہ نے کر دیا۔ اب تو یہ نفرت لاوا بن کر سب کو جلا دینے کی خواہش رکھتی تھی، اور اس کی زد میں اب نہ جانے کون کون آنے والا تھا۔ پہلے اس لڑکی کے باپ نے تمہاری پوری زندگی برباد کر دی اور اب وہ لڑکی تمہاری بہن کی زندگی برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں کتنی اذیت کو شکار ہوں یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا بدلہ اس لڑکی سے لے لو۔ کیا تم اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کرو گے؟ اسے اتنا تڑپاؤ کہ وہ سسک سسک کر مر جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تم اپنے ہاتھوں سے اسے مار دو اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی ندی دریا میں پھینک دو۔ اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے تمہاری بہن کو بھی بہت تکلیف دی ہے، اس کی وجہ سے میں راتوں کو روتی ہوں۔ نائلہ نے رو رو کر اپنا دکھڑا بیان کیا۔ شاداب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بہن رو رہی تھی اور وہ بھی حارث شاہ کی بیٹی کے باعث۔ اس کے غصے اور نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب تو اس لڑکی کا یہاں آنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ گلزار کا خاص آدمی جو شاداب کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے جو خبر آ کر گلزار کو سنائی، وہ سننے کے بعد اس کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ مصیبتوں نے آ کر ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو اس عالم شاہ کے بیٹے کے پاس میرے خلاف سارے ثبوت ہیں، ہیر بھی اس کے پاس پہنچ چکی ہے۔
حسینہ بھی اب اس کی شکنجے میں ہے، فائل بھی اس نے اپنی مٹھی میں دبا رکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا گیم اوور ہونے والا ہے۔ گلزار کا دل کسی گہری کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں گلزار شاہ ہوں، میں نے آج تک کوئی کھیل نہیں ہارا، اور یہ شطرنج کی بازی بھی میں ہی جیتوں گا۔ اپنے آفس سے اٹھ کر وہ شاداب کے پاس آ گیا۔ جب وہ شاداب کے کمرے میں آیا تو وہ پورے بیڈ پر ہیر کی تصویریں پھیلائے پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ آ گئے پاپا، دیکھیں میرا نیا کھلونا۔ گلزار کو دیکھتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آیا، جبکہ ایسے پاگل پن گلزار کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ اچھی بات ہے تمہیں نیا کھلونا مل گیا، لیکن اگر تمہیں اتنا ہی اس سے کھیلنے کا من ہو رہا تھا تو مجھے بتا دے، میں تمہیں لا کر دیتا۔ تمہیں خود اپنا دماغ چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ گلزار کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ بھی کر کے اس کے بگاڑے کام کو ٹھیک کر دے، مگر وہ اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکوں؟ میری قابلیت پر آپ کو شک ہے؟ مجھے تمہاری قابلیت پر شک نہیں، پورا یقین ہے۔ تم میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے سوائے اپنے باپ کو بدنام کرنے کے۔ آج تک تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ گلزار کا دماغ گھوم گیا۔ شاداب کے دماغ پر پریشر پڑا، ساتھ ہی غصے کی ایک شدید لہر پورے وجود میں اتر آئی۔ آپ مجھے بیکار کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا پورا وجود کپانے لگا، زبان میں لکنات آ گئی اور لفظوں کا تال میل بگڑ گیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اندر کا جانور جاگنے لگا ہے۔ مگر گلزار کا دماغ اس قدر خراب تھا کہ اس وقت اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ میں کہنا نہیں چاہتا تم ہو بیکار ترین انسان، نہ تم کبھی اچھے بیٹے بن سکے، نہ اچھے ڈرگ ڈیلر، بس ایک ہوس کے پجاری بن کر رہ گئے ہو۔ تمہیں بس کھیلنے کے لیے لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ لڑکیاں کہیں سے بھی آئیں، چاہے تمہارے باپ کی پوری دنیا لوٹ جائے، ہستی تباہ ہو جائے، سارا زمانہ تمہارے باپ کے خلاف ہو جائے، لیکن تمہیں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لڑکیاں چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا؟ آپ کے بزنس کو اتنی اونچائیوں تک لے جانے میں میں نے آپ کی مدد کی۔ 13 سال کا تھا جب سے ڈرگس کی اسمگلنگ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ یونیورسٹی میں بھی جتنے لوگوں کو ڈرگس سپلائی ہوئی وہ بھی سب آپ کے کہنے پر کیا گیا۔ جب حارث شاہ نے مجھے 3rd ڈگری ٹارچر دیا، میری چمڑی ادھیڑ دی گئی، میرے ناخن اتارے گئے، الیکٹرک شاک دیے گئے، میں نے تب بھی آپ کا نام نہیں بولا۔ یہ میری آپ کو لے کر وفاداری تھی، ورنہ آج آپ کی بھی حالت میرے جیسی ہوتی۔ شاداب نے اسے اپنے احسانات گنوائے، لیکن گلزار کا دماغ اتنا خراب تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اچھا کیا تم نے جو اس دن میرا نام نہیں لیا، تبھی تم زندہ ہو اور عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہو۔ اگر اس دن میرا نام بولتے تو ہم دونوں اس وقت قبر میں پڑے ہوتے۔ یہ جو تم لڑکی بازی کرتے پھرتے ہو، یہ بھی تمہارے باپ کی دولت کا نتیجہ ہے۔ اگر تم مجھے ہیر لانے کا بول دیتے تو کیا میں نہیں لا کر دیتا؟ تمہیں کیا ضرورت تھی عداد کے گھر اپنے آدمی بھیجنے کی؟ وہ ایک پولیس والے کا گھر ہے، وہاں آس پاس کتنے ہی پولیس والے ہوں گے۔ کتنے بڑے خطرے میں تم نے خود کو اور ہم سب کو ڈال دیا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ گلزار نے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس وقت اسے ہیر چاہیے تھی اور وہ ہیر کو کسی بھی طرح حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، جیسے میرے پیچھے سے آپ سب کچھ سنبھال لیتے ہیں، آج بھی سنبھال لیں۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ حارث شاہ کی نفرت میرے دل میں آگ بن کر سلگ رہی ہے۔ مجھے اس لڑکی سے کھیل کر اپنی وہ آگ بجھانی ہے جو اس کے باپ کے خون سے بھی نہیں بجھی۔ اور پھر نائلہ کی بھی تو زندگی اس لڑکی کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ تمہاری اس بد دماغ بہن کی زندگی کوئی برباد نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہماری زندگی برباد کرنے کے چکروں میں لگی ہے۔ ایک دن اس کی وجہ سے ہم سب کا راز فاش ہو جائے گا۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھی بھلی ہاسٹل میں رہ رہی تھی، ہم سے اس کا کوئی ناتا نہیں تھا۔ عالم شاہ کے بیٹے کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہے، اس کے ساتھ مخلص ہے، لیکن نہیں، اسے نہ جانے کون سی موت پڑی جو وہ آ کر ہم لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اگر دشمن کو ہمارے بارے میں اس کی وجہ سے پتہ چلا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا۔ گلزار تو پہلے ہی اپنے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھا، اور اب اس کی بیٹی نے بھی ناک میں دم کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا برے وقت کی جلگار اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ میری بہن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ بجائے دشمن کو مارنے کی آپ اپنے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں۔
اگر آپ نے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ہاتھ لگایا تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ شاداب نے اپنا ریوالور نکال کر گلزار کا نشانہ باندھا۔ پہلی بار گلزار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیرت سے اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں موجود ریوالور کو دیکھا، جس کا رخ اس کی طرف تھا۔ اپنے باپ کو مارے گا؟ بے یقینی سے اس نے شاداب کو دیکھا۔ ضرورت پڑی تو میں آپ کو بھی مار دوں گا۔ آپ نے ہی تو سکھایا ہے ضرورت پڑنے پر اپنوں کو بھی نکل جاؤ۔ اگر اچھی تربیت کرتا تو شاید آج اس کا بیٹا بھی عالم شاہ کے بیٹوں کی طرح اس کے لیے سب کچھ قربان کر جاتا، مگر ایسی تربیت تو اس نے دی ہی نہیں۔ پہلی بار اسے اپنی تربیت پر افسوس ہوا، لیکن یہ افسوس زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ گلزار نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر شاداب کو بے ہوش کروا دیا۔ اب حداد سے کیسے بچنا ہے یہ سوچنا تھا۔ حالات اس کے حق میں بہتر نہیں تھے، لیکن ایسے حالاتوں کا رخ اپنی طرف موڑنا وہ بخوبی جانتا تھا۔ اسی لیے اگر اسے خون خرابہ بھی کرنا پڑا تو وہ کر دے گا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، یہ حداد میرے ساتھ کوئی بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے۔ وہ حسینہ کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے لاؤنج میں جا رہی تھی، مگر تبھی اس کے کانوں میں جو آواز پڑی اسے سننے کے بعد وہ وہیں رک گئی۔ ایک سائڈ پر ہو کر سننے کی کوشش کی آخر کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ حداد تو اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اگر وہ گھر پر نہیں تھا پھر حسینہ کس سے بات کر رہی تھی؟ یہاں وہ کس کس کو جانتی تھی؟ اچھا ہوا تم نے ولید کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا۔ ولید کے نام پر ہیر کے دونوں کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس حسینہ کا ولید سے کیا لینا دینا؟ ابھی ایک اور کام کرو، میرے لیے کسی موبائل کا انتظام کر دو تاکہ میں اپنے باس کو کال کر سکوں۔ نہیں میڈم، مجھے نہیں لگتا میں موبائل کا انتظام کر سکوں گی۔ دھیمی سی سرگوشی سنائی دی۔ ہیر نے پہچاننے کی کوشش کی آخر یہ آواز کس کی ہے، مگر سرگوشی اتنی دھیمی تھی کہ وہ چاہ کر بھی نہیں پہچان پائی۔ اگر میرے پاس موبائل نہیں ہوا تو یقیناً ہم سب لوگ پھنس جائیں گے۔ میرے ساتھ تم بھی اندر جاؤ گی، کیونکہ تم اس کے گھر میں رہ کر ساری خبریں ہم لوگوں تک پہنچاتی رہی ہو۔ حسینہ کی دھمکی پر سامنے موجود عورت کے اوزان خطا ہو گئے۔ نہیں نہیں، میں صرف چند پیسوں کے لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ میں نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ آپ موبائل کی بات کر رہی ہیں تو میں کوشش کروں گی اس کا انتظام ہو جائے، مگر مجھے ان سب میں نہیں پھنسنا۔ ولید صاحب نے بولا تھا مجھے میرے پیسے ملتے رہیں گے اور میرا ان سب میں نام نہیں آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی جاؤ اور میرے لیے موبائل کا انتظام کر کے رکھنا۔ حسینہ کی بیزار آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھا ایک بات سنو، وہ دوبارہ اس عورت سے مخاطب ہوئی۔ ہیرا کہاں ہے؟ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ حداد سر کی بیٹی تو اپنے کمرے میں ہوتی ہے۔ حداد کی بیٹی، حسینہ نے طنزیہ ہنکار بھری۔ جب موبائل کا انتظام ہو جائے تو پھر کسی بہانے سے ہیرا کو میرے پاس لے کر آنا۔ ٹھیک ہے میڈم۔ جیسے ہی وہ عورت کمرے سے باہر آئی، ہیر نے ستون کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھا، مگر جیسے ہی اس عورت پر نظر پڑی ہیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا حسینہ سے ایسی باتیں کرنے والی وہ ہوگی۔ مجھے حداد کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ہیر کو اس وقت شدید احساس ہوا کہ اس کے آس پاس بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، جسے صرف اکیلے حداد نے ہینڈل کر رکھا ہے۔ وہ گھر آیا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ انمول اس وقت جاگ کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی یا پھر یہ بھی ہاتھ کی خام خیالی تھی۔ ایک نظر انمول کو جاگتے دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا تکیہ اٹھا کر باہر جانے لگا۔ کھانا لگا دوں؟ انمول کی پکار کو اس نے سرے سے ہی انسنا کر دیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی چوڑی پشت کو دیکھی گئی، جو اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ یقیناً وہ کھانا باہر کھا کر آیا تھا، اسی لیے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تکیہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ دوسرا سوال کیا گیا، مگر اب بھی اس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنی مطلوبہ شے لے کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پہلی بار انمول کو ایسا لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے زبردست مکہ رسید کر دیا ہو۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاری قدم اٹھاتی باہر آئی۔ ایک ایک قدم انبن بھر کا ہو رہا تھا۔ آج تک ان دونوں کے درمیان بڑی سے بڑی لڑائی ہوئی، مگر کبھی بھی وہ کمرے سے باہر نکل کے نہیں گیا، بلکہ اس سے لڑا جھگڑا اور اپنی باتیں منوائی تھی۔ جو بھی ہوا، ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ پھر آج کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا واقعی وہ بہت زیادہ بول گئی تھی؟ لاؤنج میں پڑے صوفے پر آڑا ترچھا ہو کر لیٹا وہ انمول کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔
ان دونوں کے رشتے میں ایک وقت کے لیے سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی بے وقوفی سے سب کچھ بگاڑ لیا تھا؟ دماغ میں کئی قسم کی سوچیں آئیں، مگر گہری سانس لے کر اس نے تمام سوچوں کو جھٹک دیا۔ کون سا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اسے تو بہانے چاہیے مجھ سے دور ہونے کے۔ میں تو پہلے ہی ایسے مردوں کے ارادوں کو خوب جانتی ہوں۔ پہلے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے بعد جب من بھر جاتا ہے تو عورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ کون سا میں اس کی من پسند بیوی ہوں؟ میری زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ کچھ وقت پہلے جو اس کے ناراض ہونے پر پریشان ہو رہی تھی، اب اس کے خلاف ذہن میں بدگمانی جنم لینے لگی۔ پیر پٹکتی وہ واپس کمرے میں آ گئی۔